بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خود پر چادر اوڑھے ایک سنسان سی سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ اس رات کے اندھیرے میں بنا دائیں بائیں جانب دیکھے بس بھاگے جا رہی تھی۔ آنسو مسلسل میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میں وہاں سے اپنی عزت اور جان بچا کر بھاگ رہی تھی جہاں ایک لڑکی سب سے زیادہ محفوظ رہ سکتی ہے، یعنی کہ میرا اپنا گھر۔ لیکن میں وہیں سے بھاگ کر یہاں پہنچی تھی۔ اگر میں آج گھر سے نہ بھاگتی تو وہ میرا باپ میرے ساتھ، میرے بھاگتے دوڑتے قدم میری خالہ کی دہلیز پر جا کر رکے تھے۔ میں نے خالہ کے گھر کا دروازہ دیکھا تو میری جان میں جان آئی۔ میں اس وقت بری طرح سے ہانپ رہی تھی کیونکہ میں آدھے گھنٹے سے مسلسل بھاگ رہی تھی۔ میں نے زور سے اس کے دروازے کو بجانا شروع کر دیا۔ میرے اندر اب بھی کہیں یہ خوف تھا کہ کہیں میرا باپ میرا پیچھا نہ کر رہا ہو۔ دروازہ میری خالہ نے کھولا تھا۔ وہ نیند سے جاگی تھی، اسی لیے موندی موندی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ یوں اچانک مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ خالہ کے ساتھ لا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری خالہ میرے رونے سے پریشان ہو گئی، کہنے لگی، فری کیا ہوا؟ چندہ کیوں رو رہی ہو؟ اور رات کے اس پہر تم گھر سے باہر کیوں نکلی تھی؟ دن میں آ جاتی میرے پاس۔ اگر رات کو تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو خالہ مجھے اپنے ساتھ لگائے گھر کے اندر لے گئی۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ اگر میں آج رات گھر سے نہ بھاگتی تو برباد ہو چکی ہوتی۔ خالہ نے دروازہ بند کیا، مجھے ایک کمرے میں لے گئی۔ خالہ کے کمرے میں خالو سو رہے تھے، مجھے وہ دوسرے کمرے میں لے آئی، مجھے بیڈ پہ بٹھایا، پھر میرے آنسو پونچھے، پھر کہنے لگی، تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ رو رو کر کیا حالت بنا لی تم نے۔ میں کافی گھنٹوں سے رو رہی تھی، بلکہ جب سے میری ماں کا انتقال ہوا تھا میری قسمت میں تو جیسے آنسو بہانا ہی لکھ دیا گیا تھا۔ میری سسکیاں نہیں رک رہی تھی۔ جب خالہ میرے لیے دودھ کا گلاس لائی، کہنے لگی، یہ پی لو۔ میں صبح سے بھوکی تھی، اسی لیے میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ گلاس پکڑا اور پینے لگی۔ چند گھونٹ بھرتے ہی مجھے اپنے اندر ایک توانائی سی محسوس ہوئی۔ خالہ کو میں نے خالی گلاس پکڑا دیا۔ خالہ مجھ سے اس وقت گھر سے بھاگنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں پھر سے رونے لگی۔ میں نے کہا، خالہ، وہ ابا میرے ساتھ۔ میں روتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ ابھی بات بتانے ہی لگی تھی کہ خالہ کے گھر کا دروازہ بری طرح سے دڑدڑایا گیا۔ میری تو جیسے جان لبوں پر آئی۔ میں جانتی تھی کہ ابا ہی ہوں گے۔ میں نے ڈر کر خالہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں بدحواسی ہو گئی۔ میں نے کہا، خالہ، مجھے ابا سے بچا لیں، وہ مجھے آپ کے گھر سے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اور مجھے یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ یہ سن کر تو خالہ بھی کچھ پریشان سی دکھائی دینے لگی۔ خالہ نے مجھے اس کمرے میں رکھے ٹیبل کے پیچھے چھپا دیا، کہنے لگی کہ گھبرانا مت، میں سب سنبھال لوں گی۔ یہ کہہ کر خالہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ دروازے کے شور سے خالو کی آنکھ کھل گئی، اسی لیے دروازہ انہوں نے ہی کھولا تھا۔ ابا اور ان کے ساتھ چند ہٹے کٹے بدماش تھے جو کسی بھوکے کتے کی طرح سے میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں پہنچ چکے تھے۔ باہر سے ابا کی آواز سن کر میری جان نکلی تھی۔ خوف کے مارے میرے پیٹ میں گیریں سی پڑنے لگی۔ ابا خالو کے ساتھ بحث کر رہا تھا، کہنے لگے کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی ہے، اسی لیے وہ مجھے ابا کے حوالے کر دیں، ورنہ وہ پولیس میں رپورٹ کروا دیں گے۔ خالو کہنے لگے، ہمیں نہیں معلوم کہ فری کہاں ہے، اور اگر تمہیں زیادہ ہی شوق ہے تو جاؤ، جہاں چاہے رپورٹ کروا دو۔ کافی دیر باہر بحث ہوتی رہی، لیکن خالہ نے میرے ابا کو کمروں میں تلاشی نہیں لینے دی۔ آخر کار وہ واپس جا چکے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد خالہ کمرے میں داخل ہوئی، کہنے لگی، فری، آخر ایسا کیا ہوا تھا جو تم منہ اندھیرے گھر سے بھاگی ہو؟ تمہارا باپ تو ہم پر کیس کر دے گا۔ میں یہ سن کر اور بھی ڈر گئی۔ میرا باپ ایک نشئی تھا، شراب کا عادی تھا، جوا بھی کھیلتا تھا۔ پہلے تو اس کی جہلیت کا نشانہ اماں بنتی رہی، لیکن جب اماں کا انتقال ہو گیا تو ابا کی جہالت مجھ پہ شروع ہو گئی۔ میرے لیے سب کچھ میری ماں تھی۔ مجھے بچپن سے ہی ابا سے ڈر لگتا تھا۔ جب ابا گھر میں آتے تھے میں کمرے میں چھپ جاتی تھی۔ وہ شراب میں دودھ، امی سے کھانے میں گوشت یا چکن مانگتے۔ میری ماں دوسروں کے گھروں میں ملازمت کر کے گھر کا سلسلہ جیسے تیسے چلاتی تھی۔ اس پر ابا کی فرمائش وہ روز روز پوری نہیں کر سکتی تھی۔ جہاں اماں کے منہ سے انکار نکلتا، ادھر ابا امی پر ہاتھ اٹھانے لگتے۔ اپنی ماں کی چیخو پکار سن کر میرا دل تڑپ کر رہ جاتا، لیکن ابا کے خوف سے میں کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا، مگر ایک بار ابا کی مار سے امی کی چیخو پکار کی آوازیں بس کچھ دیر ہی گونجی تھی۔ میں ڈر کے مارے دبک کے اپنے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔
بہت ہی جلد اماں کی چیخیں بند ہو گئی۔ اس کے بعد ابا کی گالیوں کی آوازیں بھی نہیں آئی۔ میں نے دل میں شکر کیا کہ اچھا ہے آج جھگڑا جلدی ختم ہو گیا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ رات میری ماں کی آخری رات ہوگی۔ صبح میری ماں کا بے جان زخمی وجود زمین پر پڑا تھا۔ میں بھاگ کر امی کے پاس آئی، رونے لگی۔ ابا آج کچھ شرمندہ شرمندہ سا تھا، لیکن انجان بنا رہا۔ اس کی آنکھوں اور اس کی بات کی چگلی کھا رہی تھی کہ وہی اماں کا قاتل ہے۔ یہ سب میں جان کر بھی اپنے خوف کی وجہ سے کسی کو بتا نہ سکی۔ میری خالہ آئی تو میں ان کے ساتھ لا کر رونے لگی۔ میری ماں قبر کی آغوش میں جا چکی تھی۔ چند روز تو خالہ میرے پاس رہی، میرا دل جوئی کرتی رہی، لیکن جیسے ہی وہ واپس جانے لگی تو میں رونے لگی۔ میں نے کہا خالہ مجھے ساتھ لے جائیں۔ میری بات سن کر جب خالہ نے یہی بات ابا سے کہی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگے میری بیٹی میرے پاس رہے گی۔ خالہ نے بہت کہا کہ وہ اکیلی کیسے گھر میں رہ سکتی ہے، میں اسے اس کی ماں کی طرح سے رکھوں گی، لیکن وہ نہیں مانے۔ گھر کا سارا کام اب میرے سر پر آ چکا تھا۔ ابا جوئے میں پیسے کبھی جیت جاتا تو گھر کا چولہا جل جاتا، ورنہ مجھے فاقے ہی کاٹنے پڑتے تھے۔ جب میں ابا سے کھانے کو مانگتی تو مجھے مارنے پیٹتے لگتے۔ میں روتے دھوتے بھوکی پیاسی سو جاتی، لیکن آج رات جو ہوا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ ابا آج رات اپنے ساتھ 2 ہٹے کٹے مرد لے کر آیا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے وہ جوئے میں ہار گیا ہے، صبح میرا نکاح ان دونوں مردوں میں سے ایک کے ساتھ کر دے گا۔ یہ سن کر میری جان ہی نکل گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو ابا اور وہ دونوں مرد شراب کے نشے میں دودھ صحن میں ہی بے ہوش ہو گئے تھے تو میں گھر سے نکل کر بھاگنے لگی۔ اب میں خالہ کو رو رو کر سب کچھ بتا رہی تھی۔ خالہ مجھ سے کہنے لگی کہ وہ مجھے یوں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی کیونکہ میرا باپ زندہ ہے، اسی لیے وہ پولیس کے ذریعے مجھے حاصل کر لے گا۔ میں یہ سن کر رونے لگی۔ میں نے کہا وہ مجھے بچا لے، میرا باپ مجھے بدماشوں کے حوالے کر دے گا، میں برباد ہو جاؤں گی۔ خالہ کی اپنی تو کوئی اولاد نہ تھی، بس ایک دیور تھا جو کچھ ذہنی طور پر ٹھیک نہ تھا۔ خالہ نے کہا کہ اگر میں وقتی طور پر اسے نکاح کر لوں تو کم سے کم میرا باپ مجھے واپس نہیں لے کر جا سکتا۔ پھر کہنے لگی کہ ان کا دیور شمس ویسے بھی ان باتوں سے انجان ہے، بس اپنے آپ میں رہتا ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ وقتی طور پر اگر میں اسے نکاح کر لوں تو میرے باپ سے جان خلاصی ہو جائے گی۔ میرے پاس بھی خالہ کی بات ماننے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہ تھا، اس لیے میں نے خالہ کی بات پر حامی بھر لی۔ صبح ہی خالہ نے اپنے دیور سے میرا نکاح کر دیا۔ وہ عمر میں میرے جتنا ہی ہوگا، لیکن اپنے آپ میں رہنے کا عادی تھا۔ میرے نکاح کو ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ میرا باپ پولیس لے کر خالہ کے گھر پہنچ گیا، لیکن پولیس کے سامنے میں نے اپنی رضامندی سے نکاح کی بات کی، اس لیے میرا باپ مجھے غصے سے گھورتے ہوئے باہر چلا گیا۔ میں نے دل ہی دل میں شکر کیا کہ میری جان تو سکون میں آئی، لیکن یہ بھی میری خوش فہمی تھی کیونکہ جو کھیل اس نکاح کی آڑ میں میری خالہ نے میرے ساتھ کھیلا تھا وہ اس سے بھی بھیانک تھا جو میرا باپ مجھ سے کھیلنا چاہتا تھا۔ میرا باپ وہاں سے جا چکا تھا، مگر پھر بھی رہ رہ کر مجھے یہ خوف ستا رہا تھا کہ وہ دوبارہ واپس نہ آ جائے۔ میں ابھی بھی کمرے میں چھپ کر بیٹھی تھی، مگر پھر اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ خالہ اور خالو کمرے میں داخل ہوئے۔ خالہ میری دائیں جانب جبکہ خالو میری بائیں جانب بیٹھے تھے۔ خالو نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، بڑے ہی شفقت سے بولے، فری گڑیا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب تمہارا وہ نشی جوئے باز باپ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اب تم ہماری عزت بن چکی ہو۔ خالو اور خالہ مجھے سمجھاتے اور بہلاتے رہے۔ ان کی باتوں سے میں کسی حد تک مطمئن بھی ہو چکی تھی۔ مجھے اپنی خالہ پر پورا بھروسہ تھا، وہ میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ کھانے کا وقت ہوا تو خالہ مجھے اپنے ساتھ کچن میں لے گئی۔ میں بھی اب خود کو قدرے نارمل محسوس کر رہی تھی۔ میں نے خالہ کے ساتھ مل کر کھانا ٹیبل پر لگایا اور پھر خالو اور ان کا بھائی کھانے کے لیے آنے لگے۔ میں نے خالہ کے باولے دیور شمس کو دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس سے جھجک سی محسوس ہونے لگی، حالانکہ یہ رشتہ صرف کاغذی تھا، میں تو اس کی بیوی بن چکی تھی۔ وہ باولوں کی طرح سے چلتا ہوا آ کر کرسی پر بیٹھا، انتہائی برے طریقے سے کھانا کھانے لگا۔ خالو اسے ساتھ ساتھ ڈانٹ کر اچھے سے کھانا کھانے کی تلقین کر رہے تھے۔ خیر میں سرسری سا اس کا جائزہ لینے کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھانے میں مشغول ہو گئی۔ آج کتنے ہی دنوں بعد میں پیٹ بھر کر کھانا کھا رہی تھی۔ میں کھانا کھا رہی تھی تو خالو بار بار میری جانب کبھی چاول کبھی کوفتے کا سالن بڑھاتے
اور پھر خود سے میری پلیٹ میں کھانا ڈال کر دیتے، پھر کہتے ہیں کہ کھاؤ، اپنی طبیعت ٹھیک کرو، دیکھو تو کیسے زرد پڑ چکی ہو۔ خالہ بھی خالو کی بات کی تائید کرتے ہوئے مجھے مزید کھانا کھلانے لگی۔ جب میں کھانا کھا چکی تو پھر میں اپنے کمرے میں آ گئی، بستر پر نیم دراز ہو کر ایک سکون کا سانس خارج کیا۔ میں اس وقت بہت چھوٹی عمر کی تھی، میں جانتی تھی کہ کچھ عرصے کے بعد یہ سارا معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو خالہ مجھے اپنے دیور سے طلاق دلوا دے گی۔ انہی سوچوں میں گم میں نیم دراز آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک سے کسی نے میرے گال پر ہاتھ رکھا۔ میں بکھلا کر بڑی مشکل سے اپنی چیخ روکتے ہوئے آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی۔ میں نے جب دیکھا تو سامنے خالو کھڑے تھے۔ وہ مجھے ہڑبڑایا ہوا دیکھ کر کہنے لگے، ارے فری، تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ میں ہوں تمہارا خالو۔ وہ مسکرا کر میرے پاس ہی بستر پر بیٹھ چکے تھے۔ ان کا یوں بے تکلفانہ انداز مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں فوراً ان سے ذرا دور ہو کر بیٹھ گئی اور شرمندہ سے انداز میں بولی کہ نہیں، آپ کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا، بس اسی لیے تھوڑا سا ڈر گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر میرے سر اور گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، اب تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا خیال رکھا کرو، یوں مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ تم بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ خالو کی نرمی اور شفقت میں نے صرف ان کی بھانجی ہونے کے ناطے سمجھا تھا، مگر ان کے دل میں کیا چل رہا تھا یہ میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ تبھی خالہ میرے کمرے میں آئی، ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا، میری جانب بڑھاتے ہوئے بولی کہ شاباش، اسے جلدی سے پی لو، تمہیں سکون کی نیند آئے گی۔ میں پیٹ بھر کر کھانا کھا چکی تھی، اسی لیے مجھ سے مزید دودھ پینا مشکل تھا، مگر خالہ کے بے حد اصرار پر مجھے وہ پورا گلاس پینا پڑا۔ دودھ ختم ہوا تو خالہ مسکرا کر میری جانب دیکھنے لگی۔ تبھی خالہ بولی کہ تم اب سکون سے سو جاؤ۔ وہ دونوں کمرے سے جا چکے تھے۔ ان کے جاتے ہی مجھے بھی نیند آنے لگی۔ شاید میں کئی روز سے سکون سے سو نہیں پائی تھی، یہی وجہ تھی کہ مجھے جلد ہی نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ ساری رات میں بے خبر سوتی رہی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا سر بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سر پر کوئی وزنی پتھر رکھ دیا گیا ہو۔ آہستہ آہستہ پورے وجود میں درد کی چیسیں اٹھنے لگیں، یوں لگتا تھا جیسے میرا پورا وجود درد کی شدت سے کپکپا رہا ہو۔ رات کو تو میں بالکل ٹھیک تھی، مگر ایسے اچانک میری طبیعت کیوں خراب ہو گئی میں کچھ سمجھ نہ سکی۔ میں بامشکل اٹھی، باہر خالہ کے پاس جانے لگی۔ خالو مجھے سر تا پیروں تک دیکھنے کے بعد مسکرا رہے تھے۔ ان کا یوں مسکرانا مجھے کافی الجھانے لگا۔ میں نے خالہ کے پاس جا کر کہا کہ میری طبیعت بہت خراب محسوس ہو رہی ہے۔ وہ سٹپٹا کر کہنے لگی، تم نہ کمرے میں آرام کرو، میں ابھی ناشتے کے ساتھ دوا دوں گی تو تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میری طبیعت کافی خراب تھی، میں آ کر دوبارہ کمرے میں لیٹ گئی۔ وہ سارا دن میں نے غنودگی میں ہی گزارا تھا۔ شام کو جب میری طبیعت کچھ سنبھلی تو میں صحن میں چلی آئی، جہاں میرا شوہر شمس کیاریوں کے پاس بیٹھا مٹی نکال نکال کر باہر پھینک رہا تھا۔ نہ جانے وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ اسے ایسا کرتے دیکھ کر مجھے اچنبھا ہوا۔ میں جلدی جلدی اس کے پاس گئی، اس سے پوچھنے لگی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ میرے کئی بار سوال پر بھی اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ جب میں نے چوتھی بار اسے پوچھا تو اس نے ایک کڑی نظر مجھ پر ڈالی، پھر مٹی سے بھری مٹھی میری جانب اچھال دی۔ وہ گیلی مٹی مجھ پر گر چکی تھی۔ میں کراہ کر زمین پر گری اور خالہ کو آوازیں دینے لگی۔ خالہ جب باہر آئی تو وہ مجھے شمس کے پاس دیکھ کر پریشان ہوگی، پھر معاملہ جاننے کے بعد شمس کو ڈانٹتے ہوئے بولی کہ خبردار، جو دوبارہ تم میری بھانجی کے پاس نظر بھی آئے تو ورنہ بہت ماروں گی۔ شمس پاگل تو تھا ہی، مگر اس حد تک خطرناک پاگل تھا مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ میں اب شمس سے دور ہی رہنے لگی تھی۔ روزانہ رات کو خالہ میرے لیے دودھ کا گلاس لاتی، خاص طور پر مجھے پلانے کے بعد ہی کمرے سے جایا کرتی تھی۔ دودھ پیتے ہی نہ جانے کیوں مجھے بہت سکون کی نیند آ جایا کرتی اور پھر میری آنکھ صبح سے پہلے کھلتی ہی نہیں تھی۔ میں اس روز بھی خراب طبیعت کی وجہ سے کافی لیٹ آئی تھی۔ مجھے چکر آ رہے تھے، جی متلا رہا تھا۔ میں جب کمرے سے باہر نکلی تو سامنے خالو جیسے میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی فوراً میرے پاس آئے، مجھے کندھوں سے تھام کر بولے، فری دیکھو، میں کل رات تمہارے لیے کچھ تحفے لے کر آیا تھا، مگر تم سو چکی تھی، اس لیے سوچا کہ ابھی دے دوں۔ مجھے ان کا یہ انداز بہت ہی برا لگا تھا۔ وہ بار بار کبھی مجھے ہاتھوں سے تھام لیتے، کبھی میرے گال سہلا دیا کرتے۔ ان کے اس لمس نے مجھے عجیب سی اکتاہٹ محسوس ہوتی تھی۔ میں نے ان کے دیے ہوئے تحفے لے لیے اور کمرے میں رکھ دیے۔
مجھے چکر سے آنے لگے تھے اور طبیعت خراب محسوس ہو رہی تھی۔ میں ابھی ناشتے کے بعد خالہ کا کام میں ہاتھ بٹانے لگی تھی کہ اچانک سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی۔ خوف کے مارے میں رونے لگی۔ خالہ میری حالت دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلی گئی۔ نہ جانے اچانک سے مجھے کیا ہو گیا تھا، میں اندر ہی اندر بہت بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے جب میرا چیک اپ کیا تو وہ بھی کافی پریشان دکھائی دینے لگی۔ پھر میری خالہ سے کہنے لگی، اتنی کم عمر بچی کی اول تو شادی کروانی ہی نہیں چاہیے، لیکن خیر میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ آپ کی بھانجی امید سے ہے۔ ڈاکٹر کے منہ سے یہ الفاظ مجھ پر پہاڑ بن کر ٹوٹے۔ میرا وجود تو جیسے سن ہو چکا تھا۔ آخر وہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ میں حاملہ، مگر کیسے؟ خالہ نے جب یہ سنا تو وہ سکتے کی حالت میں آ گئی۔ وہ میری جانب دیکھنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ مجھے گلے لگا کر مبارکباد دینے لگی۔ میں ابھی تک یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میں حاملہ کیسے ہو سکتی تھی؟ کہیں شمس نے تو میرے ساتھ، مگر وہ کیسے میرے ساتھ کچھ کر سکتا ہے؟ وہ تو ذہنی مریض تھا اور وہ سارا دن کھیل کود اور چیزوں کو خراب کرنے میں مگن رہتا تھا۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک سے میرے دماغ میں ایک دھماکہ ہوا اور میرے ذہن میں خالو کی تصویر بنی۔ مجھے خالو کا رویہ یاد آنے لگا، ان کا میرے ساتھ دوستانہ رویہ، بار بار میرے قریب آنا، یعنی یہ سب میرے ساتھ میرے خالو نے کیا تھا۔ اس سوچ کا آنا تھا کہ میرا وجود لرزنے لگا۔ خالہ مجھے خوشی خوشی لے کر گھر آئی اور یہ خبر شمس اور خالو کو سنانے لگی۔ شمس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، ایک نظر خالہ پر ڈالی، پھر واپس اپنے کام میں مگن ہو گیا، جبکہ خالو کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں رہی۔ انہوں نے یہ خبر سنتے ہی خالو کو گلے سے لگا لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، جبکہ خالو میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، تم کھڑی کیوں ہو؟ یہاں پر آ کر بیٹھو اور اپنا بہت سارا خیال رکھو۔ کچھ دیر بعد جب خالو اور شمس وہاں سے گئے تو میں خالہ کے گلے لا کر رونے لگی۔ میں بولی کہ خالہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو شمس کو پاگل سمجھتی تھی، مگر خالہ میری حالت دیکھ کر مجھے چپ کرواتے ہوئے بولی کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ بیٹا، تمہارے سونے کے بعد میں نے اکثر شمس کو تمہارے کمرے سے نکلتے دیکھا ہے۔ اب وہ تمہارا شوہر تھا، میں اسے روک تو نہیں سکتی تھی۔ نہ رہی بات اس کی ذہنی حالت کی تو دماغ کا تھوڑا کڑوا ضرور ہے، مگر اگر تم اس کے ساتھ بنا کر رکھو تو تمہارے ساتھ اچھا رویہ بھی رکھ سکتا ہے۔ بس وہ گلنے ملنے میں وقت لیتا ہے، دل کا بہت اچھا ہے، اور اب اس کا علاج بھی چل رہا ہے، جلدی یا دیر مگر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ خالہ مجھے سمجھانے میں لگی تھی، مگر میری سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ خالہ شمس کو تاکید کرنے لگی کہ خبردار، جو اب تم نے اپنی بیوی کو تنگ کیا تو اب یہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے، اسے تنگ مت کرنا بلکہ اس کا خیال رکھنا۔ شمس اچھے بچے کی طرح ان کی بات پر سر ہلا چکا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھا تو مجھے اس سے خوف آیا۔ میں دور ہٹی مگر وہ میرا ہاتھ تھام کر باتیں کرنے لگا۔ دھیرے دھیرے میرا اس سے ڈر ختم ہوتا چلا گیا، مگر جب شام کو خالو گھر آئے تو میرے لیے ڈھیر سارے پھل اور بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پھل کاٹ کر مجھے دیے۔ مجھے ان سے شدید نفرت تھی۔ میرے ساتھ اتنا سب کچھ ہو چکا تھا، مگر میں ابھی تک کچھ بھی جان کیسے نہیں سکی تھی۔ اس رات ایک بار پھر خالہ دودھ لے کر آئی، مگر مجھے خالہ پر بھی شک ہوا تھا، شاید وہی تو شوہر کے ساتھ مل کر میرے ساتھ غلط تو نہیں کر رہی تھی۔ میں نے دودھ کا گلاس پینے کے بجائے سارا دودھ ان سے چھپا کر گرا دیا۔ خالہ کی اولاد نہیں تھی کیونکہ وہ بانجھ تھی، شاید اسی لیے انہوں نے میرا استعمال کیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں جان بوجھ کر سونے کا ناٹک کرتے ہوئے لیٹ گئی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا، کوئی شخص اندر داخل ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے ساتھ آ کر لیٹ چکا تھا اور پھر میرے کان کے پاس سرگوشی کے انداز میں جو کچھ بولا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگا، فری بھابھی، آج پھر ڈانٹ کر مجھے تمہارے پاس سونے کا بولا ہے۔ میں روز تم کو بتاتا ہوں مگر تم سنتی ہی نہیں ہو۔ وہ مجھ سے بہت کچھ کہہ رہا تھا جسے سن کر میرا چہرہ لال ہو گیا۔ میں چپکے سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ مجھے خالہ کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ خالو خالہ کو کہنے لگے، مجھ سے تو انتظار ہی نہیں ہو رہا، کب 9 ماہ پورے ہوں گے اور وہ بچہ ہماری گود میں آئے گا۔ خالہ بھی چہ کر بولی کہ ہاں، یہ بچہ فری اور شمس کا ہوگا، مگر ہم اسے اپنا نام دیں گے۔ اسی لیے تو یہ سارا کھیل کھیلا تھا میں نے، تاکہ ہمیں اولاد مل سکے۔ دونوں کو نیند کی دوا ملا دودھ پلا کر
ہم نے اپنا کام نکلوا لیا۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے ہوش اڑ گئے، یعنی میرا شک غلط تھا، یہ بچہ شمس کا ہی تھا۔ مگر خالہ جانتی تھی کہ میں شمس کے ساتھ تعلق نہیں بنا سکتی، تبھی انہوں نے یہ کھیل کھیلا تھا۔ اگلی صبح میں نے خالہ سے 2 ٹوک بات کی تو وہ شرمندہ سی ہو گئی، مجھ سے رو کر معافی مانگنے لگی کہ اولاد کی خاطر کیا تھا۔ خالو بھی شرمندہ تھے، مگر اب میں مجبور تھی، کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے خالہ کو معاف کر دیا۔ دھیرے دھیرے شمس کے ساتھ بھی ٹھیک ہو گئی، وہ بھی اب پہلے جیسا شمس نہیں رہا تھا، کافی بدل چکا تھا۔ شاید یہی میرا نصیب کا لکھا تھا، جسے مجھے بہرحال ماننا پڑا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔